اس لیے ہم اس سے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جب اس سے مانگتے ہیں اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس سے دل کھول کے جو ہے وہ مانگا کریں. اور حضور کے غلام ہمیں سکھاتے رہے ہیں کہ اگر ہماری اونٹنی کی نکیل گم ہو جاتی ہے تو ہم اسے بھی اپنے رب سے مانگ لیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم اپنے رب سے نہ مانگیں، نہیں یار، بڑی بڑی دعاؤں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگے. میں نے اپنے رب سے ہی تو مانگنا ہے، اور کس سے مانگنا ہے؟ اللہ کے سوا میرے پاس کوئی ہے بھی تو نہیں جس سے میں مانگوں. کہتے ہیں مسجد نبی شریف کے اندر حضور کا ایک غلام ایک نکر کے اندر بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، یہی کہ مالک تو ہی میرا رب ہے، میں نے تیرے سے ہی مانگنا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی رب بھی تو نہیں جس سے میں مانگوں. حضور نے جب اس کی یہ دعا سنی نا، حضور نے اپنے ایک اور غلام کو بلایا اور سرکار نے فرمایا وہ جو نکر میں بیٹھ کے میرا ایک غلام دعا مانگ رہا ہے نا، اسے بشارت دے دو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر دی ہے. یار اس کے لفظ تو سنے، ان کے اندر کتنی مٹھاس ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی الفت ہے. کیا میرے مالک میں نے تیرے سے ہی مانگنا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی رب بھی تو نہیں جس سے میں سوال کروں، اس لیے مجھے تو نے ہی عطا کرنا ہے. تو اپنے رب سے اس انداز سے ترلا کرے کہ مالک میں نے تو تیرے سامنے ہی جو ہے وہ گر گڑانا ہے اور میں نے تیرے سے ہی مانگنا ہے. یہ دنیا دار ان سے تو مانگے تو مالک یہ تو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، اس لیے میں نے تیرے علاوہ کسی اور کے آگے اپنا دامن نہیں پھیلانا. میں نے جب بھی مانگنا ہے میں نے تیرے سے مانگنا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلاموں جب بھی مانگو، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، دل کھول کے اس سے مانگا کریں. آج میں پڑھ رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرابی غلام یوں دعا مانگ رہا تھا، اللہم ارحمنی و محمدن، مالک میرے پہ رحم فرمانا اور اپنے محمد پہ رحم فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم، ولا ترحم معنا احدن، ساڈے علاوہ کسی اور تے رحم نہ فرمانا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ دعا سنی نا تو حضور نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا ہے. اس کی تو رحمت ہی بڑی وسیع ہے. اللہ سے یوں دعا نہیں مانگنی کہ مالک صرف میری مغفرت فرما دینا، اپنے محبوب کی مغفرت فرما دینا، نہیں، مالک سے جب بھی دعا مانگے یوں مانگے کہ میرے کریم پروردگار میری بھی مغفرت فرمانا، میرے والدین کی بھی مغفرت فرمانا، حضور کے تمام غلاموں کی جو ہے وہ مغفرت فرما دینا. اور ایک حدیث پاک کے لفظ ہے حضرت جبریل امی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں جب کوئی انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا اپنے کسی دوست کے لیے، مالک میرے دوست کو یہ عطا کر دینا، اس کی یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دور فرما دینا، تو حضرت جبریل امی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک یہ جو اپنے دوست کے لیے مانگ رہا ہے نا، مالک اسے بھی عطا کرنا، جو اپنے دوست کے لیے مانگ رہا ہے اسے بھی عطا کرنا. تو جبریل اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مالک اسے یہ عطا کرنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر مالک عطا نہ فرمائے، پھر مالک ضرور عطا فرماتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنے غلاموں کو کہتے ہیں آج میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا. حضور کے غلام بڑے خوش ہوئے کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 پارے سنائیں گے، جس کے اوپر قرآن اترا ہے. آج اسی صاحب قرآن سے جو ہے ہم 10 پارے سنیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورۃ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں، پردہ نشی ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام آپس میں گفت و شنید شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا ہے، حضور نے تو فرمایا تھا 1/3 قرآن سناؤں گا، 10 پارے سناؤں گا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پتہ نہیں کوئی پریشانی ہو گئی. تھوڑی دیر بعد حضور باہر تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں فرمایا تھا کہ آج 1/3 تمہیں قرآن سناؤں گا. عرض کرتے حضور وہ سننے کے لیے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا وہ جو سورۃ اخلاص کی تلاوت کی تھی نا تمہارے سامنے، اس کا اجر 1/3 سپاروں کے ہی برابر ہے، 10 پاروں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو 1 قرآن کے برابر اجر و ثواب مل جاتا ہے. اور ہم جو اپنے گھروں کے اندر فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں یا کبھی کبھار ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں، کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو ڈیلی بیس پہ جو ہے اپنے والدین کی قبر کے اوپر حاضری دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جمعہ کے روز حاضری دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا
3 مرتبہ اگر سورت اخلاص کی آپ تلاوت کرتے ہیں اور دنیا سے جو گئے ہوئے ہیں ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو ایک قرآن پاک کے برابر جو ہے اجر مل جاتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے سورہ اخلاص کے ضمن میں کہ آپ جب قبرستان سے گزرتے نا تو آپ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرماتے، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے اور پھر سارے قبروں والوں کی ارواح کو جو ہے وہ ایصال ثواب کر دیتے۔ اور حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ آپ پڑھ کے جو قبروں والوں کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، جتنا ثواب سارے کے سارے قبروں والوں کو ملتا ہے اتنا ثواب اس اکیلے بندے کو ملتا ہے جو پڑھ کے ان کی ارواح کو ایصال ثواب کر رہا۔ یار یہ قرآن تو ایک طرف کر دے، سورہ اخلاص سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ آپ گزر رہے تھے تو ایک قبر والے کے پاس سے گزرے، دیکھا اسے عذاب مل رہا، آپ واپس گزرے تو دیکھا اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ماجرا تیرا سمجھ میں نہیں آیا لیکن اتنا مجھے پتا ہے تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، تو مالک میری رہنمائی فرما دے، ماجرا کیا ہے؟ گزرا ہوں، اسے عذاب مل رہا تھا، واپس بڑھتا ہوں، تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ جب یہ دنیا سے گیا تھا نا اپنی بیوی کو امید سے چھوڑ کے گیا تھا، اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی اہلیہ کو ایک بیٹا جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آج پہلا دن ہے کہ اس کے بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بس آج پہلے دن اس کے بیٹے نے اپنی توتنی زبان سے میرا نام لیا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے کہا میں نے فوراً حکم دے دیا اس کے باپ سے عذاب کو اٹھا لو، اس کے باپ سے عذاب کو اٹھا لو، اس لیے کہ زمین کے اوپر اس کا بیٹا مجھے رحمان اور الرحیم کے نام سے یاد کرے اور زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ تو ہمارا جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ، یار باپ فوت ہو گیا لازمی تو فاتحہ پڑھ، جو نہیں پڑھتا آپ اسے بالکل نہ کہیں، بالکل اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی چلا جاتا ہے تو یار آپ ضرور اہتمام کیا کریں، ضرور اہتمام کیا کریں۔ یہ قرآن کے نغمے تو ایک طرف رہے، یہ قرآن کے پارے تو ایک طرف رہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے یہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ جو درخت پرند اور چرند ہے، یہ درختوں کی جو ٹہنیاں سر سبز و شاداب ہے نا، یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے۔ اور اگر یہ ٹہنیاں بھی قبروں کے اوپر لگا دی جاتی ہیں تو اللہ ان کی بدولت بھی عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا جب ہم کسی میت کو دفن کرتے ہیں نا، اس کی قبر کے اوپر منو تنو مٹی ڈال دیتے ہیں تو پھر کچھ دوست ایسا کرتے ہیں قبرستان کے اندر جو درخت لگا ہوتا ہے نا اس سے ایک شاخ توڑ کے وہاں پہ نصب کر دیتے ہیں، نصب کر دیتے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان سے گزر ہوا، دیکھا 2 قبروں والوں کو عذاب مل رہا ہے۔ حضور نے حکم ارشاد فرمایا وہاں سے ایک ٹہنی اتار کے لاؤ۔ ایک ٹہنی، ایک شاخ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک قبر کے اوپر نصب کر دی، دوسری قبر کے اوپر حضور نے نصب کر دی، اور نصب کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم تیبسا، میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی میرا کریم پروردگار ان سے عذاب کی تخفیف فرماتا رہے گا۔ حضور عذاب مل کس وجہ سے رہا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو شخص ہے نا یہ چغلی لگاتا تھا لوگوں کی، اسے اس لیے عذاب مل رہا تھا، اور یہ جو بندہ ہے
اسے عذاب اس لیے مل رہا تھا کہ یہ جب پیشاب کرتا تھا نا چھوٹا، تو حفاظت نہیں کرتا تھا اپنے لباس کی، اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے عذاب جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو حضور نے شاخ نصب کر کے ارشاد فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم تیبسا، میں اپنے کریم پروردگار سے امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں میرا کریم پروردگار جو ہے تخفیف فرماتا رہے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، فرماتی ہے ایک غلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے پاس حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اچانک دنیا سے چلی گئی، اچانک چلی گئی ہے، اور حضور میں گمان کرتا ہوں اگر میں اپنی ماں کے پاس ہوتا اور میری ماں کو بولنے کی سخت ہوتی تو میری ماں ضرور بر ضرور جو ہے مجھے کچھ صدقہ کرنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرماتی۔ تو حضور اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو میرا مالک میری ماں کو اجر عطا فرمائے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں میرے غلام، اگر تو اپنی ماں کے لیے اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے تو رب ودود ضرور بر ضرور جو ہے وہ تمہاری ماں کے درجے بلند فرمائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں ضرور بر ضرور قبرستانوں کے اندر بھی حاضری دیا کریں۔ آج ہم جائیں گے تو کل کو کوئی ہماری قبروں پہ آئے گا۔ میں ایک دن اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تھا، قبرستان ہم جا رہے تو ان کے ساتھ ان کا چھوٹا شہزادہ بھی چل پڑا، تو میں نے کہا جناب یہ چھوٹا بچہ ہے اسے گالی چھوڑ جائے، بعض اوقات بچے ڈر جاتے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں پیر صاحب، میں نے کہا جناب فقط اس لیے لے کے جا رہا ہوں اسے پتہ چلے کہ آج اگر میں اپنے باپ کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں تو کل میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد یہ بھی میری قبر پہ حاضری دینے آئے۔ تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو اپنی انگلی کے ساتھ لگا کے لاتے ہیں تو فقط اس لیے لاتے ہیں کہ انہیں عادت پڑ جائے۔ اگر قبرستان میں جائیں تو اپنے بچوں کو لے کے جائیں تاکہ کل کو انہیں بھی عادت پڑ جائے۔ جمعرات والے دن کوشش کیا کرے یار نہ گوشت کا اہتمام کرے، جو گھر کے اندر جو ہے روکھی سوکھی موجود ہے اسے سامنے رکھے، مغرب کی اذان سے پہلے اس کے اوپر سورۃ اخلاص پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، کسی کو سورۃ ملک آتی ہے، کسی نے درود پاک پڑھا ہوا ہے، کسی نے یاسین پڑھی ہوئی ہے، جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ پڑھ کے جانے والوں کو جو ہے وہ ضرور ایصال ثواب کیا کرے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کریم پروردگار مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ